بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن کریم میں بیان کیے گئے ایک ایسے ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سرکش اور متکبر قوم کو بار بار اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن اس قوم نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہ کیا۔ یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس فرعون کا جس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب قرار دیا تھا۔ یہ وہی فرعون تھا جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا، ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا، لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا اور اپنی بادشاہت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے انجام کا کوئی خوف نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ظالموں کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جو ان کے لیے حجت بن جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کے پاس بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، اسے سمجھایا کہ زمین و آسمان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسے بتایا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ان پر ظلم و ستم بند کر دے۔ لیکن فرعون نے حق قبول کرنے کے بجائے تکبر کیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور اپنے اقتدار کے نشے میں یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرعون کے سامنے اپنی نبوت کی نشانیاں پیش کیں، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ان نشانیوں کو جادو قرار دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: تو ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوئیں یا کیڑے، مینڈک اور خون کی نشانیاں الگ الگ بھیجیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ ناظرین کرام، یہ آیت ہمیں بتاتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کو ایک ہی وقت میں تباہ نہیں کیا، بلکہ انہیں بار بار مہلت دی، انہیں مختلف نشانیاں دکھائی گئیں تاکہ شاید وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، شاید وہ اپنے رب کو پہچان لیں، شاید وہ ظلم چھوڑ دیں، شاید وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں۔ لیکن جس دل پر تکبر کا پردہ پڑ جائے اسے حق نظر آتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ فرعون اور اس کی قوم پر کبھی طوفان آیا، کبھی ٹڈی دل نے ان کی فصلوں کو نقصان پہنچایا، کبھی مختلف کیڑوں نے انہیں پریشان کیا، کبھی مینڈکوں کی کثرت نے ان کی زندگی اجیرن کر دی، اور پھر خون کی وہ نشانی ظاہر ہوئی جس نے فرعون کی قوم کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ لیکن ہر بار جب مصیبت آتی، فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی، وہ کہتی، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اگر یہ مصیبت ہم سے دور ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ مصیبت دور فرما دیتا۔ لیکن جیسے ہی مصیبت دور ہوتی، فرعون اور اس کی قوم دوبارہ اپنی سرکشی کی طرف لوٹ جاتی۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وعدے بھی کر لیتا ہے، لیکن جب مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تو بعض لوگ اپنے وعدے کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرعون بھی ایسا ہی تھا، وہ مصیبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتا، لیکن راحت ملتے ہی دوبارہ تکبر کرنے لگتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خون کی نشانی ظاہر فرمائی۔ مفسرین نے اس واقعے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ فرعون کی قوم کے لیے پانی کا معاملہ انتہائی سخت ہو گیا تھا۔ جو پانی ان کے لیے زندگی کی ضرورت تھا وہ ان کے لیے خون بن گیا۔ تصور کیجئے، ایک انسان پیاس سے بے حال ہو، اس کا گلا خشک ہو رہا ہو، اس کے جسم میں پانی کی شدید ضرورت ہو، وہ پانی کی طرف بڑے برتن اٹھائے اور جیسے ہی پانی حاصل کرے تو اس کے سامنے پانی کے بجائے خون ہو۔ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت پانی ہے، لیکن فرعون اور اس کی قوم کے لیے پانی بھی آزمائش بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعونیوں کے برتنوں سے خون نکلتا تھا، وہ پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے لیکن ان کے لیے پانی خون بن جاتا۔ یہ آزمائش صرف ایک لمحے کی نہیں تھی، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، وہ پانی جسے بنی اسرائیل استعمال کرتے ان کے لیے پانی ہی رہتا، لیکن جب وہ پانی فرعون کی قوم کے پاس پہنچتا تو خون بن جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی تھی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی نشانی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ فرعون اور اس کی قوم سمجھ جائے کہ جس رب کو وہ جھٹلا رہے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن تکبر نے انہیں حق ماننے سے روک دیا۔ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کی عورتیں پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آتیں،
اور ان سے پانی مانگتیں، وہ کہتیں ہمیں پانی دے دو۔ بنی اسرائیل کی عورتیں انہیں پانی دیتیں، لیکن جب وہ پانی فرعونی عورت کے برتن میں پہنچتا تو خون بن جاتا۔ ناظرین کرام سوچئے، ایک طرف پیاس کی شدت ہے، دوسری طرف پانی سامنے موجود ہے، لیکن پانی پیا نہیں جا سکتا۔ انسان پانی کو دیکھ سکتا ہے، اسے ہاتھ میں لے سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسے پینے کی کوشش کرے وہ خون بن جائے۔ یہ فرعون کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح تنبیہ تھی۔ وہ لوگ چاہتے تو اس نشانی سے سبق حاصل کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان سکتے تھے، وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک سکتے تھے، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ روایات میں ایک عجیب واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک فرعونی عورت نے ایک اسرائیلی عورت سے کہا کہ تم پانی اپنے منہ میں لے لو اور پھر میرے منہ میں کلی کر دو۔ تو اس کا خیال تھا کہ شاید پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں پانی ہی رہے گا، اور جب اس کے منہ میں پہنچے گا تو وہ بھی پانی ہوگا، لیکن جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی رہا، اور جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون بن گیا۔ یہ منظر فرعون کی قوم کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا، لیکن ناظرین کرام، اصل حیرت یہ نہیں تھی کہ پانی خون بن گیا۔ اصل حیرت یہ تھی کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتیں، ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر انسان اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لے لیکن دل سے اسے قبول نہ کرے تو صرف دیکھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ ایمان دل کی کیفیت ہے، حق کو پہچاننا اور پھر اسے قبول کرنا ایمان ہے۔ فرعون نے بہت سی نشانیاں دیکھیں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں دیکھیں، اس نے اپنی قوم کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہوتے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حق کو قبول نہ کیا، کیونکہ مسئلہ دلیل کی کمی کا نہیں تھا، مسئلہ تکبر کا تھا۔ جس شخص کے اندر تکبر آ جائے وہ حق بات کو بھی اپنی توہین سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے حق مان لیا تو میری بڑائی ختم ہو جائے گی۔ فرعون کی سب سے بڑی بیماری بھی یہی تھی۔ وہ اپنے اقتدار، اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت پر ناز کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا ہوا تھا۔ اسے عادت ہو گئی تھی کہ لوگ اس کی بات مانیں۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے اسے اپنی بادشاہت کے لیے خطرہ سمجھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ اے فرعون، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، لیکن فرعون اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس انسان کو چند گھونٹ پانی کی ضرورت ہو، جو خود اپنی زندگی اور موت کا مالک نہ ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہمیں اپنے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ مال، دولت، عزت، طاقت، صحت، کاروبار، گھر، اولاد، منصب، شہرت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر شکر کرے تو یہ نعمتیں اس کے لیے خیر بن جاتی ہیں، لیکن اگر انسان ان نعمتوں کی وجہ سے تکبر کرنے لگ جائے، دوسروں کو حقیر سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو یہی نعمتیں اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہیں۔ فرعون کے پاس بہت کچھ تھا لیکن اس کے پاس عاجزی نہیں تھی، اس کے پاس اقتدار تھا لیکن ایمان نہیں تھا، اس کے پاس دولت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں تھی، اس کے پاس لشکر تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بے بس تھا۔ اس نے سمجھا کہ وہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو جس کے بارے میں فرعون کے نظام نے خطرہ محسوس کیا تھا، اسی فرعون کے محل میں پرورش عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرعون جس بچے سے ڈرتا تھا وہی بچہ بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا نبی بنا اور اسی فرعون کے سامنے حق کی آواز لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس سے نرمی سے بات کرو، اسے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اسے سمجھاؤ کہ ظلم چھوڑ دے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ لیکن فرعون نے حق قبول کرنے کے بجائے مقابلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار اپنی نشانیاں دکھائیں۔ طوفان آیا، ٹڈی دل آیا، کیڑے آئے، اور پھر مینڈک آئے، اور پھر خون آیا، لیکن فرعون کی قوم نے تکبر کیا۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔
ناظرین کرام، یہ آیت بہت مختصر ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ انسان کے گناہ اسے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن تکبر انسان کو توبہ سے بھی روک دیتا ہے۔ ایک گناہ گار انسان اگر اپنے گناہ کو گناہ سمجھ لے تو وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو شخص گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، جو اپنی غلطی کو غلطی ماننے سے انکار کرے، جو حق بات سن کر بھی اکڑ جائے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ فرعون کو بار بار موقع ملا، ہر مصیبت کے وقت اسے توبہ کا موقع ملا، ہر نشانی کے بعد اسے سوچنے کا موقع ملا، ہر آزمائش کے بعد اسے اپنی غلطی ماننے کا موقع ملا، لیکن وہ ہر بار وعدہ کر کے مکر جاتا۔ جب عذاب آتا تو کہتا ہے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عذاب دور فرما دیتا تو وہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ آخر کار اس کی مہلت بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مہلت کو اپنی کامیابی نہ سمجھیں۔ اگر انسان کو گناہ کے باوجود فوراً سزا نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ کبھی یہ مہلت توبہ کے لیے ہوتی ہے، کبھی انسان کو واپس آنے کا موقع دیا جاتا ہے، کبھی اسے سوچنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسلسل نافرمانی کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ اپنے ظلم سے باز نہ آیا، اس نے بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی، اور پھر وہ دن آیا جب فرعون اپنے لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے روانہ ہوا۔ ایک طرف سمندر تھا، دوسری طرف فرعون کا لشکر تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، انہیں لگا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر دیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے پر داخل ہوا، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر درمیان میں پہنچا تو پانی اپنی جگہ واپس آ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ وہ انجام تھا جس سے فرعون اپنی پوری زندگی بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آخر کار اسی انجام تک پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجیے گا، جس فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہی فرعون پانی میں بے بس ہو گیا۔ جس نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا وہ خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا غلام بن گیا۔ جس نے بنی اسرائیل کو دریا کے کنارے تک پہنچنے پر خوف زدہ کیا وہی خود دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی ہی دولت، لشکر اور حکومت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کی ایک بوند کو زندگی کا ذریعہ بنا دے، اور چاہے تو اسی پانی کو عذاب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دریا میں راستہ بنا دے، اور چاہے تو اسی دریا کو ظالموں کی قبر بنا دے۔ اس لیے انسان کو اپنی طاقت پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ حق کی دعوت دینے والے کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا۔ فرعون ایک طاقتور حکمران تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس وسائل تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اسے کسی طاقتور انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ فرعون کی اصل تباہی اس کی طاقت نہیں تھی، اس کی اصل تباہی اس کا تکبر تھا۔ وہ حق کو جاننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو تکبر سے بچانا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں حق بات بتائے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کہنے والا ہم سے چھوٹا یا بڑا، غریب ہے یا امیر، مشہور ہے یا غیر معروف۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بات درست ہے یا نہیں۔ اگر بات حق ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا درست نہیں۔ فرعون کی قوم مصیبت کے وقت وعدے کرتی تھی، لیکن راحت ملتے ہی وعدے توڑ دیتی تھی۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف مشکل وقت میں یاد نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو خوشی میں بھی یاد کریں، آسانی میں بھی یاد کریں، اور صحت میں بھی یاد کریں، دولت میں بھی یاد کریں، گھر میں بھی یاد کریں، اور کاروبار میں بھی یاد کریں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ ہم روزانہ سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے ہیں،
ہم رات اور دن کا بدلنا دیکھتے ہیں، ہم بارش بھی دیکھتے ہیں، ہم زمین سے فصلیں اگتے دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ ناظرین کرام، فرعون کا قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہمیں اس آئینے میں اپنے دل کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بھی تکبر تو نہیں ہے، کہیں ہم کسی غریب کو حقیر تو نہیں سمجھتے، کہیں ہم کسی کمزور پر ظلم تو نہیں کرتے، کہیں ہم اپنے مال، اپنی دولت، اپنی تعلیم، اپنی شہرت یا اپنے منصب پر غرور تو نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں اور راحت ملنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ سوال ہر انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیونکہ فرعون کا انجام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے، حقیقی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان آج طاقتور ہے، کل کمزور ہو سکتا ہے، آج دولت مند ہے، کل محتاج بھی ہو سکتا ہے، آج صحت مند ہے، کل بیمار بھی ہو سکتا ہے، آج عزت والا ہے، کل دنیا سے رخصت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بظاہر حالات کتنی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، لوگوں کو لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں، لیکن جہاں انسان کی تدبیر ختم ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی میں اگر کبھی آپ کو لگے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے، مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو مایوس نہ ہوں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں، نماز کی پابندی کریں اور حلال رزق اختیار کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اور اپنے دل کو تکبر، حسد، بغض اور کینے سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے یہ واقعات ہمیں صرف ماضی کی خبریں نہیں سناتے، بلکہ ہماری موجودہ زندگی کو سنوارنے کے لیے رہنمائی دیتے ہیں۔ فرعون کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم کا انجام اچھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ خون، طوفان، ٹڈی، جوئیں اور مینڈک کی نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے مثال ہے، اور فرعون کی سرکشی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس رب نے سمندر کو چیر دیا وہ انسان کے لیے ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ جس رب نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، وہ آج بھی اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ بس ہمیں اپنے رب کی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹنا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ہم سب اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم تکبر سے بچیں گے، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اور خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہمیں حق بات معلوم ہو جائے تو ہم اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کریں گے، کیونکہ حق کو جان کر بھی اس سے منہ موڑنا انسان کو ہلاکت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے تکبر، حسد، بغض اور کینہ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے اور مظلوموں کی مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے ذکر، اپنی عبادت اور اپنی اطاعت پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سچی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ایسے ایمان افروز واقعات پسند آتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ قرآن و سنت سے متعلق مزید ایمان افروز واقعات
اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔